بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14، سبق نمبر 15 اور سبق نمبر 16 کی تمرین۔ اس تمرین میں ضمیر اور اس کی اقسام، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل کی مشق ہے۔ انا موظفتن، میں ملازمہ ہوں۔ انت دعوتی، تو نے بلایا۔ نحن ممرضاتن، ہم نرسیں ہیں۔ حامد لعبہ، حامد کھیلا۔ ہما تلمیذانی، وہ دو طالب علم ہیں۔ ایاک نضرب، تجھی کو ہم ماریں گے۔ امتحانی سہل، میرا امتحان آسان ہے۔ ضربنی والدی، میرے والد نے مجھے مارا۔ فیہا مکتبۃ عامرۃ، اس میں ایک بھرا ہوا کتب خانہ ہے۔ عبادتہ واجبۃ علینا، اس کی عبادت ہمارے اوپر واجب ہے۔ محمد نبینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ ایاہ نخدم، ہم اسی کی خدمت کریں گے۔ لا تخرجوہن، تم ان عورتوں کو مت نکالو۔ ان میں جو آسان جملے ہیں صرف مبتدا خبر پر مشتمل ہیں، ان کی ترکیب نہیں کی جائے گی، باقی جملوں کی ترکیب ملاحظہ فرمائیں۔ انتی دعوتی، انتی ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، دعا فعل، تی ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حامد لعبہ، حامد مبتدا، لعبہ فعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایاک نضرب، ایاک ضمیر منصوب منفصل مفعول به مقدم، نضرب فعل، نحن ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح آگے ایاہ نخدم کی ترکیب ہوگی۔ امتحانی سہل، امتحان مضاف، یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، سہل خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ضربنی والدی، ضرب فعل، نون وقایہ، یا ضمیر منصوب متصل مفعول به، والد مضاف، یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جب فعل کے آخر میں یائے متکلم آتی ہے تو یائے متکلم چونکہ اپنے سے پہلے کسرہ جاتی ہے اور فعل پر کسرہ نہیں آتا، اس لیے فعل کے آخر کو کسرے سے بچانے کے لیے ایک نون لایا جاتا ہے یائے متکلم اور فعل کے درمیان، اس نون کو نون وقایہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں ضربنی میں ضرب فعل اور یا ضمیر کے درمیان نون لایا گیا ہے، یہ نون وقایہ ہے جو فعل کے آخری حرف کو کسرے سے بچانے کے لیے لایا گیا ہے۔ فیہا مکتبۃ عامرۃ، فی حرف جر، ہا ضمیر مجرور متصل مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل محذوف کا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف، ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل، شبہ فعل محذوف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، مکتبۃ موصوف، عامرۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عبادت مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، واجبۃ شبہ فعل، ہی ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل، اعلی حرف جر، نا ضمیر مجرور متصل مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ محمد مبتدا، نبی مضاف، نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لا تخرجوہن، لا تخرج فعل نہیں، واو ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، ہن ضمیر منصوب متصل مفعول به، فعل نہیں اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ضمیر مرفوع متصل صرف مستتر ہوتی ہے، باقی کوئی ضمیر مستتر نہیں ہوتی۔ مستتر کے معنی پوشیدہ کے ہیں،
یعنی ضمیر کی پانچوں اقسام میں سے صرف ضمیر مرفوع متصل ہی مستتر ہوتی ہے، باقی ضمیر کی اقسام مستتر نہیں ہوتی۔ ماضی کے 14 صیغوں میں سے 2 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ جیسے ضرب میں ہوا ضمیر مستتر ہے اور ضربت میں ہی ضمیر مستتر ہے۔ اور فعل مضارع کے 14 صیغوں میں سے 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، باقی صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے۔ وہ 5 صیغے یہ ہیں: واحد مذکر غائب جیسے یضرب، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے۔ واحد مؤنث غائب جیسے تضرب، اس میں ہی ضمیر مستتر ہے۔ واحد مذکر حاضر جیسے تضرب، اس میں انت ضمیر مستتر ہے۔ واحد متکلم جیسے اضرب، اس میں انا ضمیر مستتر ہے۔ جمع متکلم جیسے نضرب، اس میں نحن ضمیر مستتر ہے۔ اور شبہ فعل کے تمام صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ اجرا: انا موظفۃ، انا لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور محمل میں سے موضوع ہے، اس لیے کہ معنی دار ہے۔ لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے، اس لیے کہ اکیلا ہے اور ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمے کی تینوں قسموں اسم، فعل اور حرف میں سے اسم ہے، اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں، اور تینوں زمانوں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ علامات اسم: الف لام یا حرف جر کا شروع میں ہونا، تنوین کا آخر میں ہونا، مسند الیہ ہونا، مضاف ہونا، مصغر ہونا، منصوب ہونا، تثنیہ ہونا، جمع ہونا، موصوف ہونا، اور تائے تانیث متحرکہ کا آخر میں ہونا میں سے مسند الیہ ہونا اس میں پایا جا رہا ہے۔ کلمات عرب کی دونوں قسموں معرب اور مبنی میں سے مبنی ہے، اس لیے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے۔ اسم کی دونوں قسموں اسم متمکن اور اسم غیر متمکن میں سے اسم غیر متمکن ہے، اس لیے کہ یہ حرف مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے محتاج ہونے میں۔ جس طرح حرف اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح ضمیر اپنے معنی کی تعیین میں ذات مدلول کی محتاج ہوتی ہے۔ اسم غیر متمکن کی 8 قسموں مضمرات، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف مبنیہ، اسماء کنایہ اور مرکب بینائی میں سے یہ ضمیر ہے، اس لیے کہ یہ متکلم پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ضمیر کی 5 قسموں ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل میں سے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اس لیے کہ یہ عامل رافع سے ملی ہوئی نہیں ہے۔ ذات مدلول سے مراد وہ ذات ہوتی ہے جو ضمیر کا مصداق ہوتی ہے، جس پر ضمیر دلالت کرتی ہے۔ ضمیر متکلم سے متکلم کی ذات مراد ہوتی ہے، ضمیر مخاطب سے مخاطب کی ذات مراد ہوتی ہے، اور ضمیر غائب سے اس مرجع کی ذات مراد ہوتی ہے جس کی طرف وہ ضمیر لوٹتی ہے۔ تو اسی ذات کو ذات مدلول کہتے ہیں جس پر ضمیر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح باقی مثالوں کا اجرا کر لیا جائے۔